السلام علیکم. چلیں پھر شروع کر دیتے ہیں. ابھی اور لوگ جو جوائن ہوں گے دھیرے دھیرے آ جائیں گے انشاءاللہ. تب تک ہم اپنی پیچھے کے ریویژن کو کر لیتے ہیں جو ہم نے پچھلی ورس پر پڑھی تھیں لاسٹ ویک. ہم نے پچھلے ہفتے سورہ النساء کی ورسز پڑھے تھے 116 سے 122 تک کے. اور ہم نے اس میں یہ سمجھا تھا کہ شرک کیا ہے. پہلے تو شرک جو ہے ہم نے جانا کہ شرک ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کو اللہ کے برابر یا اللہ سے بڑا ماننے لگتے ہیں. ہماری زندگی میں سب سے بڑی امپورٹنس جو ہے خدا کی نہ ہو کر اور چیزوں کی ہو، کسی بھی دوسری چیز کی ہو، تو وہ شرک ہے. ضروری نہیں کہ وہ مورتی ہو سکتا ہے کہ ہماری اور بھی جو شوق ہیں وہ ہمارے لیے اتنے زیادہ حاوی ہو جائیں کہ ہم انہیں کے بارے میں سوچتے رہیں، یا ہمارے اور فیملیز ہیں، فیملی کے بارے میں ہم اتنا سوچتے رہیں. بہت طرح کے شرک ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہم سب کی زندگیوں میں آ جاتے ہیں، اور اس سے ہمیں بہت بچنا ہے. کیونکہ اس میں یہ بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. یعنی دوسری غلطیوں کو تو اللہ چاہیں گے تو کسی کے لیے معاف کر سکتے ہیں، مگر شرک کے لیے یہ بات کہی گئی ہے. تو اس سے ہمیں بہت زیادہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہوئے چلنا ہے کہ ہم اس شرک میں نہ جائیں. تو یہ کیوں اتنا بڑا گناہ ہے؟ اصل میں یہ ایک دم کسی دیوی دیوتا کا پوجا کرنے کا معاملہ نہیں ہے. یہ بیسیکلی شیطان کی پوجا ہو رہی ہے. شیطان کے کو فالوور بنے ہوئے ہیں ہم لوگ، شیطان کے فالوور بنے ہوئے ہیں. تو اس میں شیطان تو یہی چاہتا تھا نا، اس کی اسکیم یہی تھی کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے بندے نہ رہیں ہم اللہ کی عبادت نہ کریں، ہم جو وہ چاہتا ہے اس پر نہ چلیں، پلان پر ہم اس سے الگ کچھ کریں تو ڈس اوبیڈینٹ بن جائیں اللہ تعالیٰ کے. تو وہی شرک ہے. تو جب بھی ہم کبھی شرک کرتے ہیں تو ہم شیطان کی مدد کر رہے ہیں، اس کی اسکیم کو سکسیزفل کر رہے ہیں. اور وہ اس میں یہی چیلنج اللہ تعالیٰ کو دیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہ بہکا کر رہے گا. تو میوٹ کرنا ہے نا سب کو، ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ شیطان جو ہے وہ کس طرح سے ہمیں بتاتا ہے، کس طرح سے ہمیں بہکاتا ہے. سب سے پہلی چیز اس کو بتانے سے پہلے میں یہ بھی کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اچھے عمل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اچھے عمل جو ایک توحید والا انسان جب کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ وہ اللہ کے کہنے سے کر رہا ہے یا اللہ کی خوشی کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے کہا تھا اس لیے وہ ایسا کر رہا ہے. تو یہ توحید ہے. اور اگر کوئی انسان دنیا کو دکھانے کے لیے کرے کہ میں ایسا کروں گا دنیا میں اچھا ملے گا، میں اچھا انسان بن کے رہوں گا، سب میری تعریف کریں گے، میں فیمس ہو جاؤں گا، یا ایسا کرنے سے سب ٹھیک رہے گا، مجھ سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، یا کچھ بھی ارادہ ہو اگر ہمارا خدا کو خوش کرنے کے علاوہ، تو وہ ارادہ ہمارے لیے پھر دنیا میں ہی ویسٹ ہو جاتا ہے. یہی بات ہوئی تھی کہ شرک کرنے والے جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں بہت اچھے، کام بھی بہت اچھے کرتے ہیں، ہم نے دیکھا آس پاس، لیکن ان کے فائدے انہیں صرف اس دنیا میں مل کر ویسٹ ہو جاتے ہیں. لیکن توحید والا انسان کیونکہ یہ سوچ کر چل رہا ہے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اس کو اپنے عمل کا فائدہ آخرت میں بھی ملتا ہے. شرک والے انسان کو آخرت کا کانسیپٹ ہی نہیں کلیئر ہے تو اس کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا. تو ہمیں یہاں پر بھی ایک سوچنے کا پوائنٹ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ملا کہ ہم کچھ بھی اچھا کام کرتے ہیں نہ، کوئی نیک کام بھی کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب نماز پڑھتے ہیں اس میں نیت باندھتے ہیں. نیت باندھنے کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ، اللہ تیرے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت نماز فرض ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، واسطے اللہ تعالیٰ کے. تو یہ نیت کی لائن جو ہے اس کو ہمیں سوچ کے پڑھنا چاہیے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. ہم اس میں یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. ایسی روزہ رکھتے ہیں، اس کی بھی ایک نیت ہوتی ہے. ایسی ہمیں ہر کام کے لیے، جیسے ہم کوئی چیریٹی بھی کرتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، ہر کام کے لیے ہمیں نیت کرنی چاہیے. تو ہم جب نیت کر کے دیں گے کہ ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو پھر اس کا ثواب ہمیں اتنا زیادہ فائدہ ملے گا کہ آخرت میں اس کا فائدہ اور دنیا میں تو ہے ہی اس کا فائدہ. تو ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی غریب ہے، ہم ترس کھا کے اس کو مدد کر رہے ہیں، ہمدردی کر رہے ہیں، اور ہمارے دل میں کیا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. تو ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے. ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ایسا کر رہے ہیں اور اللہ اس کو ایکسیپٹ کرے. ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، یہ نیت کرنی چاہیے کوئی بھی نیک کام کرنے سے پہلے. یہ پوائنٹ بھی پچھلے ہفتے کی لیسن سے ہم نے سیکھا اور اس پہ انشاءاللہ ہمیں عمل کرنا ہے. پھر جو میں بات کہہ رہی تھی کہ کس طرح سے اس کی جو میتھڈالوجی ہے، شیطان کس طرح سے ہم پر اٹیک کرتا ہے، یہ بات بھی کافی ڈیٹیل میں
اس آیت میں نظر آئی. اس میں بتایا گیا کہ وہ ہمارے دماغ میں بہت ساری سپرسٹیشن ڈالتا ہے، وہم یا توہم پرستی ڈالتا ہے ہمارے دماغ میں. جیسے ابھی تو ساری باتوں سے یہ نچوڑ نکل رہا ہے نا کہ اگر آپ اللہ کے راستے پہ چلو گے اور اچھے کام کرو گے اللہ کے لیے تو آپ کو جنت ملے گی. یہ سیدھا سیدھا نکل رہا ہے. لیکن شیطان جو ہے وہ اس طرح کی بات دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ اگر آپ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، جیسے طارق صاحب نے پچھلی بار بتایا تھا، بہت کلیئر پوائنٹ، تو آپ کو تو جنت مل ہی جائے گی. تو ایک شیطانی وسوسہ، ایک شیطانی پھندا ہمارے گلے میں پڑ گیا کہ ہم اپنے آپ کو سیف سمجھنے لگتے ہیں کہ اب تو ہماری جنت تو پکی ہے، اب ساری محنت ہم اپنی دنیا پہ لگا دیتے ہیں. سب کچھ دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے. آدمی بوڑھا ہو گیا، مرنے کے قریب پہنچ گیا، لیکن وہ دنیا کما رہا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جانا ہے، چھوڑ کے جانا ہے. یہ کیا ہوا؟ اس کی پوری لائف اس نے ویسٹ کر دی. اس کو ایک موقع دیا تھا اللہ نے، اس نے سارا ویسٹ کر دیا، صرف اس لیے کہ شیطان نے اس کو ایک ایسا وسوسہ میں ڈال رکھا تھا کہ وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ وہ کیوں پیدا ہوا تھا. ایسے ہی اس کے علاوہ جب کبھی ہم نے سنا ہوگا کہ لوگ کہہ دیتے ہیں رمضان آ گئے اب اس میں قرآن پڑھنا ہے، تو قرآن پڑھنے کو ایک اچھا عمل مانا جاتا ہے اور یہ ہے ہی اچھا، لیکن شیطان اس میں بھی آپ کے دماغ میں وسوسے ڈال دیتا ہے. شیطان یہ کہتا ہے کہ رمضان میں کم سے کم 10 یا 12 قرآن ختم کر لو پڑھ کر. اس کو لوگ پڑھتے رہتے ہیں، عربی اس کی پڑھتے رہتے ہیں، اتنا زیادہ پڑھتے ہیں، سروں میں درد ہو رہا ہے، آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، لیکن پڑھ رہے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ وہ جنت اپنی پکی کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کو معاف کروا رہے ہیں. اور وہ 10-12 قرآن پڑھ کے اس کو واپس ذوالدان میں بند کر کے ویسے ہی اوپر رکھ دیتے ہیں. حاصل کچھ نہیں ہوا کیونکہ انہیں ایک لفظ سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے کیا پڑھا. تو اللہ تعالیٰ کو پسند یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، لیکن آپ سمجھ کر قرآن پڑھیں. لیکن شیطان نے دماغ میں ایک اس طرح کا سپرسٹیشن ڈال دیا کہ اس کو ختم کرنا ہے. تو یہ بھی ایک طرح کا توہم پرستی ہے جو ہمارے ذہنوں پہ چھا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی جنت کے فارمولے ہمیں ملتے ہیں وہ سب اسی طرح کی چیزیں ہیں جو ہمیں غفلت میں ڈالتے ہیں. ہم امپورٹنس ہمارے دلوں سے ہٹ جاتی ہے جنت کی، اور ہم سوچنے لگتے ہیں کہ بس جنت تو آ گئی، اب باقی ساری محنت ہماری دنیا پہ ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ سوچنے کی ہیں. دوسرا طریقہ یہ تھا، شیطان کا ایک اور طریقہ بتایا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ جب لوگوں کے دلوں میں جو خواہشیں ہوتی ہیں نا، ڈیزائرز، ان کے ذریعے یا ان کی ایگو کے ذریعے وہ انٹری لیتا ہے ان کے دلوں میں. تو میری ایگو اگر کسی نے ہرٹ کر دی تو ایک دم شیطان آ گیا کہ بھئی یہ ایسا کیسے کر سکتا ہے میرے ساتھ، میری تو انسلٹ کر دی. میری سیلف رسپیکٹ، میں اپنی اس ایگو کو سیلف رسپیکٹ کا نام دے دوں گی اور میں کہوں گی کہ میری سیلف رسپیکٹ کو اس نے ڈاؤن کر دیا، اور میں اس کے خلاف ہو جاؤں گی، اس کو نیچا کرنے کی کوشش کرتی رہوں گی. تو یہ سب شیطانی عمل ہوگا. ایسے ہی میری خواہشوں کے ذریعے بھی شیطان میرے اندر آ سکتا ہے کہ میں دیکھوں کہ میری کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے، یا میرا کوئی ڈیزائر ہے جو کہ نہیں ہو پا رہا ہے، بار بار ختم ہو جا رہا ہے، اسے میں پورا نہیں کر پاتی ہوں. تو شیطان میرے دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ بھئی اس طرح سے تو تم ہمیشہ صبر ہی کرتی رہو گی، تمہارے ساتھ تو کبھی اچھا ہوگا ہی نہیں، تم ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا کرو لیکن کبھی تمہیں ملا نہیں جیسا تم نے چاہا، اور تم کچھ غلط بھی نہیں سوچ رہی ہو، تم ایک چیز ہی تو چاہ رہی ہو، بس یہ تو تمہارا حق ہے، اس تو تمہیں ملنا چاہیے. اس طرح کی باتیں دل میں ڈالنے لگتا ہے وہ، اور اتنا بھڑکا دیتا ہے فائنلی کہ ہم اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں. تو یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. ہم اپنے اس رول کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. جیسے مان لو ایک کمپنی کے باس سے ایک امپلائی کی کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی خواہش پہ، وہ چاہ رہا ہے، امپلائی چاہ رہا ہے کہ اس کی سیلری بڑھے، لیکن باس نے ابھی منع کر دیا، تو وہ اس بات سے اتنا اگینسٹ ہو جائے اپنے باس کے کہ وہ بغاوت کرنے لگے اور چاہے کہ میں ہی باس بن جاؤں. تو یہ غلط ہو جائے گا نا. ایسی گھر میں جو اتھارٹی پہ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہم ان سے لڑنے لگیں کہ نہیں ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ ہمیں دبا رہے ہیں، ہم ان سے لڑنے لگ جائیں، تو کیا ہوگا؟ ہر جگہ انارکی ہوگی، بد نظامی ہوگی. تو یہ جو چیز ہے، یہ کیا ہے؟ سب شیطان چاہتا ہے یہ سب ہونا، لڑائی جھگڑے ہوں آپس میں، لوگ بے امنی سے رہے. تو اور اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ جہاں ہو وہی آپ کا رول ہے، آپ اسی کو اچھے سے پورا کرو. اس نے یہ نہیں سوچا ہے کہ آپ کو صبر کرنا ہے تو یہ بری بات ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آپ کو اگر صبر کرنے کا رول ملا ہے، دب کر رہنے کا رول ملا ہے، تو آپ وہی رول اچھے سے کرو. خدا نے کسی کو چھوٹا یا بڑا خدا کی نظر میں نہیں کہا گیا، بس یہ کہا گیا کہ جو اپنے رول کو اچھے سے نبھائے گا اس کو پورا اجر ملے گا اور ناانصافی نہیں ہوگی. جیسے دنیا میں تو مین جو ہیرو ہے فلموں میں، اس کو مین مانا جاتا ہے، اسی کی امپورٹنس ہوتی ہے، اور جو سپورٹنگ ہیرو ہیں ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، ہے نا. لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. اگر کسی کو سپورٹنگ رول ملا ہے، اگر کسی کو چھوٹا کوئی چپراسی بنایا گیا ہے
یا کوئی باس بنایا گیا ہے، تو اللہ کی نظر میں ان کی کوئی بڑائی اور اونچائی نہیں ہے. خدا تو اسی کو اونچا مانے گا جو نیک ہوگا، جو اپنا کام کو اچھے سے کر رہا ہوگا. تو اس لیے ہمیں ان باتوں پہ نہیں دھیان دینا ہے کہ ہماری خواہشیں نہیں پوری ہو رہی ہیں یا ہماری سیلف رسپیکٹ ختم ہو رہی ہے. ہمیں کام اپنے اس پہ دھیان دینا ہے کہ ہم کچھ غلط تو نہیں کر رہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے لائف کو لے کر. تو میں اگر سوچتی ہوں تو اس طرح کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں آس پاس اپنی زندگیوں میں دکھتی ہیں کہ کہاں شیطان ہمیں بہکا رہا ہے، کہاں وہ ہمیں سکھا رہا ہے. تو ہم چاہیں تو ہر جگہ سے اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال سکتے ہیں. جیسے ہماری وہ خدا کی جو پلان ہے اس کے مطابق ہمیں چلنے نہیں دے گا، وہ اپنی الگ ہی نئی چیز بنا ڈالے گا ہمارے دماغ میں. جیسے آج کل کا کلچر ہو گیا ہے کہ رات کو جاگنا ہے اور صبح کو سونا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو باڈی میں کلاک بنایا تھا وہ تو ایسا ہی بنایا تھا نا کہ ہم دن بھر کام کریں اور رات کو آرام کریں، اس ٹائم ہم کھائیں اس ٹائم ہم سوئیں. لیکن انسان نے اس کو اپنے حساب سے ماڈیفائی کر لیا. اس پلان کو سارا چینج کر کے نقصان تو انسان کا ہی ہو رہا ہے. تو یہ جو نقصان فائنلی جس فریب کا جو شیطان ہمیں دیتا ہے وہ انسان کو ہی اٹھانا ہوتا ہے. تو ہمیں بہت زیادہ چوکنا رہنا چاہیے کہ ہم کس طرف چل رہے ہیں. ہم شیطان کے فالوور تو نہیں بنتے جا رہے ہیں. اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں ایسی 2-3 بار آیت ملے گی جس میں کہا جاتا ہے کہ نیکیوں میں سبقت کرو، یعنی نیکی کے کام میں بھاگو، ایک دوسرے سے آگے نکلو. تم کمپٹیشن کے طور پہ کرو کہ یہ اچھا کر رہا ہے میں اس سے اچھا کروں. لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ برائی میں بھی سبقت کرو. اگر کوئی برا کر رہا ہے تو یعنی مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں اچھائی ہو رہی ہے وہاں تو آپ کو ایکٹیو رہنا ہے، بہت ایکٹیو رول نبھانا ہے. اور جہاں پہ آپ دیکھو کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو آپ کو بہت پیسو ہو جانا ہے. آپ کو کوئی ریئیکشن نہیں دینا. آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ پیسو ہو جاؤ اس ٹائم. تو ہم الٹا کرتے ہیں، جب ہمارے ساتھ کوئی برا کر رہا ہوتا ہے تب ہم بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس کو ہم بتائیں گے. تو وہ جو چیز ہے نا وہ ہماری اندر کی ہمیں نکالنی ہے. یہ جو ریئیکشن ہے نا یہی شیطان جو ہے وہی اچاکتا ہے ہمارے اندر سے. تو یہ انشاءاللہ ہم اس پر بہت کام کریں گے اور اس کو نکالیں گے. ہم نے پچھلی آیتوں کا ایک واپسی کہتے ہیں ریویژن کیا. اب ہم آج جو ورسز پڑھیں گے اسی سے کنیکٹڈ ہیں اور آسانی سے انشاءاللہ سمجھ آئیں گی. 123 سے 126 تک ہیں یہ اسکرین پر. میں پڑھ رہی ہوں 123 کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ تمہاری آرزوؤں پر اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر جو کوئی بھی برا کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور وہ نہ پائے گا اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی اور نہ مددگار. تو اوپر جو بات ہم نے ابھی بتائی ڈسکشن میں وہ یہ اسی سے ریلیٹڈ یہ بات ہے کہ کسی کی بھی آرزوؤں سے اسے جنت نہیں ملنے والی. کوئی سوچے کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا یا میں اہل کتاب ہوں، میں یہودی گھر میں پیدا ہو گیا تو مجھے جنت مل جائے گی، تو وہ اس کی آرزو ہے، وہ اس کی کامنا ہے. صرف وہ اس پہ نہیں ملے گی اس کو جنت. جنت صرف اسی کو ملے گی جو کوئی برا کرے گا اسے بدلہ ملے گا، اور وہ نہ پائے گا اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی اور مددگار. تو اگر ہم کچھ بھی غلطی کر رہے ہیں، کوئی برا کر رہے ہیں، تو ہمیں کہیں سے بھی جنت ملنے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں مل سکتا. کسی بھی طرح کے سپرسٹیشن سے ہمیں جنت نہیں مل سکتی. اللہ ہی مدد کر سکتا ہے. اس دن کسی کے سپورٹ سے کچھ نہیں ہوگا. تو یہاں پہ یہ بات بھی بہت صاف دکھائی دے رہی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شفاعت ہوتی ہے، کوئی ہماری سفارش کر دے گا تو ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. تو یہاں اللہ نے یہ بات صاف کہہ دی، نہ تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. کیونکہ اہل کتاب بھی یہی بات کہتے تھے. میں نے آپ کو ایک بار بتایا بھی ہوگا شاید کہ یہودی کا کیریکٹر بھی یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہودی سب جنت میں جائیں گے. تو نہ ان کی خواہشوں پہ ہوگا نہ تو مسلمانوں کی خواہشوں پہ ہوگا. جو بھی کوئی برا کرے گا اس کا بدلہ اسے مل کر ہی رہے گا، اور وہ نہ پائے گا اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی اور نہ ہی مددگار. تو یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اسلام کا جو ہمیں سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے ذمہ دار خود ہیں. کسی گروپ میں ہم اگر مسلمان گروپ میں پیدا ہو گئے تو ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، یا کسی فلاں بزرگ کا ہم نے دامن تھام لیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، یا ہم نے 100 بار یہ پڑھ لیا اور وہ والی نمازیں پڑھ لیں تو ہمیں معاف کر دیں گے. ایسا نہیں ہوگا. برائی کا بدلہ مل کر ہی رہے گا. یہ بات بہت کلیئر ہے اس آیت میں. اور اگلی آیت ہے، اور جو شخص کوئی نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا. اسی کا وہی بات ہے کہ نیکی کا بدلہ جو ہے وہ جنت مل کر ہی رہے گا. مگر کہا گیا ہے کہ شرط یہ ہے کہ وہ
مومن ہو، یعنی کہ وہ اللہ کو مانتا ہو. تو ابھی جیسے ہم نے پیچھے بتایا تھا کہ اللہ کو ماننے والا جب بھی کوئی نیک کام کرے گا تو اس کا دل میں کیا ہوگا کہ اللہ کی خوشی کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. جب ہمارے دل میں یہ ہوگا تبھی میں اس کا ریوارڈ ملے گا. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم کر رہے ہیں اچھے کام، اللہ کو تو ہم مانتے ہی ہیں، کیا ہو گیا، ایسے نہیں. ہم ہر کام کو کرتے ہوئے دل کو سوچیں، دل سے ٹیسٹ کریں کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں کہا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے، یہ دل میں ہونا ہی چاہیے. تو اس پہ ہمیں بہت کام کرنا ہے. تو جب ہم کوئی نیک کام کریں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، بس اور کچھ نہیں دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا ایمان دیکھتا ہے جب کوئی نیک کام کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا ایمان کیسا ہے. ایمان سچا ہے تو وہ جنت میں ہی جائے گا. اور یہ ایک اور جو بات کہی گئی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کا مطلب کیا ہے کہ چاہے وہ کچھ بھی ہو اس دنیا میں، چاہے اس کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی بنایا ہو، امیر بنایا ہو، غریب بنایا ہو، مرد بنایا ہو، عورت بنایا ہو، مدعو بنایا ہو، دائی بنایا ہو، یتیم بنایا ہو، کوئی مزدور بنا دیا ہو، کوئی سیٹھ بنا دیا ہو، اللہ نے اس کو یہاں پر کچھ بھی بنا دیا ہو، اس کو صرف اسی چیز کا بدلہ ملے گا جو اس نے کیا تھا. اس کا پرانا رول کچھ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کیا تھا پہلے، اس کا کیا سٹیٹس تھا. کچھ چیز بھی اس کے اوپر ظلم نہیں ہوگی، ذرا سا بھی اس کا ویسٹ نہیں ہوگا عمل. ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا. تو یہ کتنا بڑا سولیس ہے، کتنی بڑی ہوپ اور امید ہے سب کے لیے اس دنیا میں، کہ اس دنیا میں ہم چاہے کیسے بھی رہے، چاہے ہم غریب بن کے رہے، چاہے ہم فقیر بن کے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو ویسٹ نہیں ہونے دیا. اللہ تعالیٰ سب کو اجر دیں گے اور اس کو اسی مقام پر لا کے کھڑا کر دیں گے. اس دنیا میں ہو سکتا ہے ہم اس انسان کو چھوٹا سمجھتے ہوں، لیکن وہاں جب اس کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ اس کی کیا مقام تھا. یہ ہے بہت بڑی امید. جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم تو میرے پاس ایک لڑکی آتی تھی، وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اتنا غریب بنایا، پتہ نہیں ہم وہاں پہ آخرت میں کہاں کھڑے ہوں گے، پیچھے کہیں کھڑے ہوں گے. تو میں نے اس کو یہی کہا کہ وہاں پہ تو تم ہم سب سے آگے کھڑے ہوں گے. وہاں پہ جو یہ تکلیفیں تم یہاں پر اپنے اوپر جھیل رہے ہو نا، وہاں پر تمہیں سب سے آگے والا مقام ملے گا. تو یہ چیزیں ایک بہت بڑی امید کی چیزیں ہوتی ہیں. ہم اگر کسی کو یہاں پر چھوٹا سمجھیں، کسی کو کم سمجھیں، تو یہ ہماری نقصان ہے، کیونکہ یہ تو ٹیمپریری جگہ ہے. اصلی جگہ تو وہی ہے نا جہاں پہ کسی کا مقام ہوگا، جہاں پہ کوئی اسٹیٹس ہوگا. تو یہ اگلی آیت ہم پڑھ رہے ہیں 125 125 کا میں وہ پڑھ رہی ہوں. اور اس سے بہتر کس کا دین ہے جو اپنا چہرہ اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اور وہ چلے ابراہیم کے دین پر جو ایک طرف کا تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا. تو پھر سے یہاں پر توحید کے راستے پہ چلنے والے کا اگزامپل دیا جا رہا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اگزامپل دیا کہ کیسے بندے ہوتے ہیں وہ جن کو اللہ اپنا سمجھتا ہے، جن کو اللہ ریوارڈ دیتا ہے، وہ کیسے بندے ہوتے ہیں. تو وہ ہوتے ہیں حضرت ابراہیم کا اگزامپل دیا کہ جو حضرت ابراہیم کے دین پر چلنے والا ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ ان کی پوری زندگی انہوں نے صرف ایک خدا کے لیے اپنی زندگی ڈیووٹ کر دی تھی، ڈیڈیکیٹ کر دی تھی پوری. انہوں نے اتنے زیادہ فرما بردار تھے وہ اللہ کے کہ انہیں جب خدا مل گیا تو انہوں نے اس کے لیے ہر کچھ چھوڑ دیا، جو اللہ نے کہا وہ قربانی دی. انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے ملک وطن کو چھوڑ دیا، سب لوگوں کو چھوڑ دیا. انہوں نے کئی ملکوں میں جا کے دین کی دعوت پہنچائی. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اپنی ایک بیوی اور بیٹے کو ایسے بیابان ریگستان میں چھوڑ دو، تو انہوں نے وہاں چھوڑ دیا جہاں پر پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ بچیں گے یا نہیں. انہوں نے صرف اللہ کے بھروسے پہ سارے کام کیے. تو جب انسان اتنا زیادہ اللہ کو ڈیووٹڈ ہو جاتا ہے اور اتنا زیادہ فرما بردار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو درجہ دیتا ہے. تو جیسے اللہ نے یہاں پہ کہا کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، تو دوستی کا درجہ اللہ سے مل گیا، اس سے بڑا کیا. ان کو بہت ہی قربت کا درجہ ملا ہے اللہ سے. تو پچھلی ورس میں ہم نے، اگر یاد ہوگا 1-2 کلاس پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں وہ بہت نقصان میں ہوتے ہیں. تو اب آپ یہاں سوچیں جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں وہ کہاں ہوں گے، ان کا کتنا بڑا فائدہ ہے. تو دین وہی بہتر ہے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے جیسا ابراہیم کا دین تھا.
کیونکہ ابراہیم ایک دم ایک طرف مطلب فوکس تھا اللہ پر. ان کا جو ابراہیم علیہ السلام کا جو وہ تھا ایمان تھا وہ ایک دم فوکس تھا. وہ کبھی ادھر ادھر کسی اور چیز میں کسی اور چیز کی بڑائی میں اٹکے ہوئے نہیں تھے. ان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کو خوش کرنا تھا. تو یہ دین اللہ نے پسند کیا ہے, اس کو اگزامپل کے طور پر ہمیں بتایا ہے. اور آخری آیت ہے, اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو اب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں, اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بتائیں تو ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا. یہ بھی دیکھو کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ وہ ہمیں قرآن میں بار بار اپنے بارے میں بتاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو اپنے گھیرے میں انہوں نے لیا ہوا ہے. تو اگر ہم یہ سوچ کر کتنی زیادہ ہمیں کپ کپی ہوتی ہے اگر ہم یہ سوچیں کہ ہماری یونیورس کتنی بڑی ہے اور اس کے جیسی کتنی ساری یونیورس ہیں اور سب چیزیں اللہ کے کنٹرول میں اور مینجمنٹ میں ہیں اور سب چیزوں کو اللہ نے گھیرا ہوا ہے, تو کتنا بڑا اتنا عظیم ہوگا اللہ تعالیٰ. اور اس کے باوجود اس کی رحمت اتنی باریک ہے, اتنی باریکی والی رحمت ہے کہ وہ مجھ جیسے حقیر انسان تک بھی پہنچ رہی ہے. مجھ جیسے حقیر انسان کو بھی وہ آکسیجن دینا نہیں بھولتا. مجھ جیسے حقیر انسان کو بھی وہ روز رزق دینا نہیں بھولتا. روز مجھے کھانا ملتا ہے بھر پیٹ, روز مجھے پانی ملتا ہے بھر پیٹ. وہ مجھے کبھی نہیں بھولتا اتنا سارا کام ہوتے ہوئے بھی. جبکہ جب ہمارے پاس کام زیادہ ہوتا ہے تو ہم ایک نہ ایک چیز بھول ہی جاتا ہے عموماً. یہ ہماری کمزوری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ کبھی ہم میں سے کسی بھی بندے کو نہیں بھولتا. تو یہ چیزیں سوچ کے ہمیں لگتا ہے کہ کتنا بڑا ہے اللہ. تو اگر ہم دیکھیں کہ دنیا میں ساری چیزوں کا مالک تو اللہ ہی ہے, اس کے پاس ہی ساری طاقتیں ہیں, اور کیونکہ وہ یہاں دکھائی نہیں دیتا نا, تو اسی لیے انسان یہ سوچتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا, کوئی ہمیں نہیں پکڑ رہا, کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا, کیونکہ اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دے رہا نا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ دکھائی دینے لگے انسان کو تو پھر اس کا کیا حال ہوگا. اگر وہ دیکھ لے کہ اللہ کتنا بڑا ہے تو اس کا حال یہ ہو جائے گا کہ وہ کبھی غلط نہیں کرے گا. وہ اتنا زیادہ ڈر جائے گا کہ کبھی کچھ بول ہی نہیں پائے گا. وہ سمجھے گا کہ بس آج سے ہی اس کا جو قیامت پہ اس کے اوپر طوفان آنے والا تھا وہ آج ہی آ گیا. تو یہ والی فیلنگ ہمیں ہر وقت اپنے اندر رکھنی ہے. حالانکہ اللہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا, لیکن ہمیں بنا دیکھے اس کو اس طرح سمجھنا ہے کہ ہاں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ ہمیں جانچے گا, اس کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے. اور اگر ہم آج ہی سے یہ فیلنگ اپنے اندر رکھیں گے تبھی ہم کامیاب ہیں. اور جو لوگ موت کے بعد اس چیز کو دیکھیں گے, کیونکہ مرنے کے بعد تو یہ چیز سامنے دکھائی دے گی نا کہ کیا سچائی ہے, مرنے کے بعد دیکھیں گے تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اگر اس بات کو جان گئے تو ہم کیوں نہ اللہ کی عبادت کریں, ہم کیوں نہ اس کے بندے بنیں, اور کیوں نہ ہم اس کی فرما برداری کریں, شکر گزاری کریں. تو یہ ہماری آج کی ورس ہے. مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ ریلیٹڈ ہے پچھلی ورس سے, تو میں نے اس کو زیادہ تھوڑا شاید جلدی بتایا ہے. اگر آپ لوگوں کو اس میں کچھ بھی پوائنٹ سمجھ نہیں آیا ہو تو بتائیے گا پلیز, اور اگر کچھ اس میں ایڈ کرنا ہو تو ہینڈ ریز کریے گا. اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو میں یہ کہوں گی کہ آخرت کی جو کامیابی ہے اس کو پانے کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں. ہم نے یہ پڑھا آج. ہر چیز ہماری ڈیزائر سے, ہماری خوش خیالیوں سے یا خوش فہمی سے نہیں ہوگی. ہمیں وہ کرنا پڑے گا جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہم دین کو سمجھ کر اس پر عمل کریں, ہم ایک اللہ کے لیے سارے کام کریں, اپنی نیت ہم بار بار چیک کریں. تو ہم اگر اس طرح نہیں کریں گے اور یہ چاہیں گے کہ ہم کوئی شارٹ کٹ کر لیں تو وہ ہماری اس پہ ہمیں جنت نہیں ملنے والی. یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی ہے آج. کسی کی سفارش ہمیں کام نہیں کرنے والی. کسی قوم میں کسی بزرگ کی دعا سے ہم جنت میں نہیں پہنچ پائیں گے. تو دوسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کا بندہ کون ہے جس پر اللہ اپنی رحمتوں کی بارش کرے گا. اس کی ایک تاریخی مثال اللہ تعالیٰ نے دی, وہ ہے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی. یہ وہی بندے ہیں جو دنیا میں اللہ کے سچے مومن بن کر رہے, جو اپنے آپ کو پوری طرح اپنے اللہ کے لیے انہوں نے یکسو کر لیا, اپنے آپ کو پوری طرح ڈیڈیکیٹ کر دیا, جو اپنی ساری وفاداریاں تھیں سنسیئرٹی کے ساتھ انہوں نے اللہ کے ساتھ ادا کی. انہوں نے کوئی اس میں جھوٹ نہیں کیا, کوئی چالاکی نہیں دکھائی, جو بھی تھا سچا دین انہوں نے اپنے آپ فالو کیا. انہوں نے دنیا میں ہر طرح سے اللہ کا حکم مانا جو اللہ نے کہا, اور انہوں نے اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست کا درجہ دیا. اور ایک یہاں پہ جو ایک لائن ہے نا کہ جو اپنا چہرہ اللہ کی طرف جھکا دے,
چہرہ سے مطلب ہے، چہرہ جہاں ہمارا ہوتا ہے نا، ہمارا اٹینشن وہیں ہوتا ہے، تو ہمارا اٹینشن جو ہے وہ پوری طرح اللہ کی طرف ہو، یہ ہمارا دین ہونا چاہیے، ہمیں اسی پہ فوکس کرنا ہے۔ اور پھر آخر میں ہم نے یہ بھی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ جو تمام کائنات کے مالک ہیں، جو اتنے بڑے اور اتنے عظیم ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں انہیں بنا دیکھے انہیں فالو کریں، اور اس کے بعد وہ ہمیں جنت میں پہنچائیں، تو ہمیں ان کی اس بات پہ عمل کرنے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ورسز تھی۔ آپ میں سے کسی کو کچھ کہنا ہے تو پلیز بتائیں۔ ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ پچھلی ورس سے بہت ریلیٹڈ تھا، تو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا سب کے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ابھی ہم دعا سے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا اللہ، آپ تمام کائنات کے مالک ہیں، آپ کے پاس ہر قسم کی طاقتیں ہیں۔ یا اللہ، ہم اس دنیا میں کیونکہ آپ کو دیکھ نہیں پاتے، اس لیے بار بار ہمارے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ہم بار بار شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط اور اتنا سچا کر دیجئے کہ ہم بنا دیکھے آپ کو اپنے سامنے اپنے پاس محسوس کر سکیں۔ ہم ہر وقت اپنی زندگی اس خیال میں گزاریں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ، ہم بار بار غلطی کرتے ہیں، لیکن ہمیں اتنی توفیق دے دیجئے کہ ہم اس غلطی پر چونک جائیں اور بار بار اس غلطی کو صحیح کرنے کے لیے آپ سے معافی مانگیں، شرمندگی جتائیں اور اپنے گناہوں کو بار بار معاف کرواتے رہیں۔ یا اللہ، ہم اپنے اندر کی پیدا کی ہوئی خرابیوں سے پاک ہو جائیں، بار بار اپنے ان خرابیوں کو چھانٹ چھانٹ کر اپنے اندر سے نکالتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے راستے پہ چلا، ہمیں غلط راستے پہ چلنے سے بچا۔ یا اللہ، ہماری کمیوں کو درگزر کر دے، ہمارے ان چھوٹے چھوٹے عمل کو خدا قبول کر لے۔ ہم نے جو بھی کام کیا ہماری نیتوں کو درست کر دے، اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ جزاک اللہ، آمین۔ جزاک اللہ۔